بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام، آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک ہیں۔ آپ نے بنی اسرائیل کو بخت نصر جیسے ظالم بادشاہ کے مسلط ہونے سے ڈرایا اور رب تعالیٰ کی نافرمانیاں چھوڑ دینے کا حکم دیا، لیکن بنی اسرائیل نے آپ علیہ السلام کی تکذیب کی، جس کی سزا میں یہ بخت نصر کے مظالم کا شکار ہو گئے۔ یہاں اس ویڈیو میں آپ علیہ السلام کی مختصر سیرت بیان کی گئی ہے۔ آپ علیہ السلام کا نام ارمیہ بن حلقیہ ہے۔ آپ علیہ السلام لاوی بن حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے میرے رب، کون سا بندہ تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے؟ ارشاد فرمایا، وہ لوگ جو مجھے کثرت سے یاد کرتے ہیں، جو میرے ذکر میں مشغولیت کی وجہ سے مخلوق کو یاد نہیں کرتے، جنہیں نہ فنا کے وسوسے ستاتے ہیں اور نہ وہ اپنی جانوں کو ہمیشہ رہنے کا آسرا دیتے ہیں۔ جب دنیاوی عیش و عشرت ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو بے قرار ہو جاتے ہیں، اور جب عیش و عشرت ہٹا لیا جائے تو اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں میں اپنی محبت اور ان کے تصور سے زیادہ نعمتیں عطا کرتا ہوں۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام بنی اسرائیل کو گناہوں سے توبہ کا حکم دیتے اور باز نہ آنے کی صورت میں بخت نصر جیسے ظالم بادشاہ کے مسلط ہونے سے ڈراتے تھے، لیکن بنی اسرائیل ان کی نصیحت پر کوئی توجہ نہ دیتے، مسلسل تنبیہ و نصیحت کرتے رہنے کے باوجود جب آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ لوگ کسی صورت اپنے گناہوں سے باز نہیں آئیں گے تو آپ علیہ السلام ان سے جدا ہو گئے، یہاں تک بخت نصر نے حملہ کر کے انہیں تباہ و برباد اور بیت المقدس کو ویران کر دیا۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ جب حضرت ارمیہ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو رب تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور بنی اسرائیل نے اس پیغام میں وعید و عذاب کی بات سنی تو بھڑک اٹھے۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام کو جھٹلایا، ان پر طرح طرح کے الزام لگائے اور انہیں مجنون کہتے ہوئے پکڑ کر قید کر دیا اور ہاتھ پاؤں میں زنجیریں ڈال دی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے بخت نصر کو بنی اسرائیل کی طرف بھیج دیا، جس کے لشکروں نے بنی اسرائیل کے قلعے محاصرے میں لے لیے۔ جب محاصرہ طویل ہوا تو مجبور ہو کر بنی اسرائیل نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس کے بعد بخت نصر کی فوجوں نے قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دیا، ہزاروں کو تہہ تیگ کیا، گھوڑوں کی ٹاپوں تلے روندا، مسجد بیت المقدس کو اجاڑا اور تورات کو جلا دیا۔ حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب بخت نصر قتل و غارت گری سے فارغ ہوا تو اسے بتایا گیا کہ ان لوگوں میں ایک شخص تھے جو انہیں ان مصائب سے ڈرایا کرتے اور تمہارے مسلط ہونے کی خبر دیا کرتے تھے۔ وہ ان سے فرماتے تھے کہ تم یعنی بخت نصر ان کے جنگجو لوگوں کو قتل کر دو گے، بوڑھوں، بچوں، عورتوں اور کمزور لوگوں کو قیدی بنا لو گے، ان کی مسجدیں گرا دو گے اور کنیسیں جلا دو گے۔ لیکن انہوں نے نصیحت حاصل کرنے کی بجائے انہیں جھٹلایا، ان پر الزام لگائے، انہیں مارا اور انہیں قید کر دیا۔ بخت نصر نے حکم دیا کہ انہیں قید سے نکال کر میرے سامنے پیش کیا جائے۔ جب آپ علیہ السلام تشریف لائے تو بخت نصر نے پوچھا کہ آپ اس قوم کو ان مصائب سے ڈراتے تھے جو انہیں پہنچے ہیں؟ ارشاد فرمایا، ہاں۔ بخت نصر نے کہا، آپ کو یہ کہاں سے معلوم ہوا؟ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کی طرف رسول بنا کر بھیجا، لیکن انہوں نے مجھے جھٹلایا۔ بخت نصر نے کہا، انہوں نے آپ کو جھٹلایا، مارا اور قید کیا؟ ارشاد فرمایا، ہاں۔ بخت نصر نے کہا، وہ لوگ کتنے برے ہیں جنہوں نے اپنے نبی کو جھٹلایا اور اپنے رب کے پیغام کو نہ مانا۔ کیا آپ میرے ساتھ ملنا چاہیں گے تاکہ میں آپ کو عزت و منصب دوں، اور اگر آپ چاہیں تو اپنی سرزمین میں ہی قیام فرمائے، میری طرف سے آپ کو امان ہے۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے میں ہمیشہ سے ہی اللہ تعالیٰ کے حفاظت و امان میں ہوں اور اس سے لمحہ بھر بھی نہیں نکلا۔ اگر بنی اسرائیل اپنے رب تعالیٰ کا حکم مان لیتے تو وہ نہ تجھ سے ڈرتے اور نہ کسی اور سے، اور نہ ہی تو ان پر مسلط ہو سکتا تھا۔ یہ سن کر بخت نصر نے آپ علیہ السلام کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد آپ بیت المقدس میں ہی قیام پذیر ہو گئے۔ اس واقعہ سے معلوم ہے کہ گناہوں اور نافرمانیوں کے سبب ظالم و جابر حکمران کی صورت میں بھی عذاب الہی مسلط ہو سکتا ہے، لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کو مضبوطی سے تھام لے تاکہ ظالم حکمران کی شکل میں عذاب الہی سے محفوظ رہیں۔ حضرت دانیال علیہ السلام، آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ہیں۔ جب بخت نصر نے حملہ کر کے بنی اسرائیل کو قتل و قید کیا تو آپ علیہ السلام بھی قید ہونے والوں میں شامل تھے۔ آپ کی تبلیغ و نصیحت سے بنی اسرائیل اپنی بدعمالی سے تائب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دوبارہ غلبہ عطا فرما دیا۔ قرآن کریم میں آپ علیہ السلام کا تذکرہ صراحت کے ساتھ موجود نہیں ہے، البتہ احادیث و آثار وغیرہ میں آپ علیہ السلام کا مختصر ذکر خیر ملتا ہے۔ یہاں آپ علیہ السلام کی سیرت کو مختصر بیان کیا جا رہا ہے، جس کی تفصیل آپ آگے کی ویڈیو میں سماعت فرمائیں گے۔ آپ علیہ السلام کا نام دانیال ہے۔
जिस इलाके में हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की विलादत हुई उसके बादशाह को नजूमियों ने बताया कि आज की रात तेरी सल्तनत में फला फला और साफ वाला एक बच्चा ऐसा पैदा होगा जो तेरी सल्तनत को तबाह व बर्बाद कर देगा। यह सुनकर बादशाह ने कसम खाई कि वो आज की रात पैदा होने वाले हर बच्चे को कत्ल कर देगा। जब हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की विलादत हुई तो बादशाह के सिपाहियों ने आप अलैहिस्सलाम को पकड़कर शेर की खचार में डाल दिया, लेकिन कुदरत इलाही से शेरों ने आप अलैहिस्सलाम को कुछ भी ना कहा, बल्कि शेर और शेरनी आप अलैहिस्सलाम के मुबारक तलवे चाटते रहे। आप अलैहिस्सलाम की वालिदा घबराई हुई खचार के पास आई तो आपने देखा कि शेर और शेरनी मेरे नूर नज़र के तलवे चाट रहे हैं। तो ये देखकर आप मुतमईन और पुरसुकून हो गई। यूँ अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को कत्ल से नजात बख्शी, यहाँ तक कि आप अलैहिस्सलाम जवानी की उम्र को पहुँच गए। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की अंगूठी। आप अलैहिस्सलाम के पास एक अंगूठी थी जिसके नगीने पर 2 शेरों की तस्वीर थी। दरमियान में एक शख्स थे जिनके तलवे शेर चाट रहे थे। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब तुस्तर शहर फतह किया तो वहाँ से आपको ये अंगूठी भी मिली। उसके बारे में वहाँ के अहले इल्म से पूछा तो उन्होंने कहा इस अंगूठी के नगीने पर अल्लाह ताला ने हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम और उनके तलवे चाटने वाले 2 शेरों की सूरत नक्श फरमा दी थी, ताकि अल्लाह ताला का ये इनाम हमेशा हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम के पेश नज़र रहे। हज़रत क़तादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं हमें बताया गया कि हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की तारीफ़ की और फरमाया वो ऐसी नमाज पढ़ने वाले होंगे कि अगर वैसी नमाज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पढ़ लेती तो वो गर्क ना होती, या कौम आद के लोग पढ़ लेते तो उन पर खुश्क आंधी का अजाब ना भेजा जाता, या समूद कबीले के लोग पढ़ लेते तो उन्हें होलनाक चीख अपनी गिरफ्त में ना लेती। यानी हज़रत क़तादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं ए मुसलमानों, नमाज पढ़ना तुम पर लाजिम है, क्योंकि ये अहले ईमान के अच्छे अखलाक में से एक खुल्क भी है। तौरात में बनी इसराइल को बता दिया गया था कि लतुफ़सिदुन्ना फ़िल अर्दि मर्रतैन व लतअलुन्ना उलुव्वन कबीरा, ज़रूर तुम ज़मीन में 2 मरतबा फसाद करोगे और तुम ज़रूर बड़ा तकब्बुर करोगे। चुनांचे जब पहले फसाद का वक्त आया तो उसका ज़हूर यूँ हुआ कि बनी इसराइल तौरात के अहकाम की मुखालिफत करने लगे, इताअत इलाही से मुँह मोड़ लिया, गुरूर तकब्बुर और कमज़ोरों पर जुल्म व सितम शुरू कर दिया और अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को शहीद करने लगे। अल्लाह ताला ने उसकी सज़ा में शहर बाबिल के ज़ालिम व जाबिर हुक्मरान बख्त नसर को बनी इसराइल पर मुसल्लत कर दिया। उसने बनी इसराइल के उलमा को कत्ल किया, तौरात को जलाया, मस्जिद बैतुल मक़दिस को ख़राब और वीरान किया और बनी इसराइल के 70,000 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इस वाक़या का जिक्र कुरान पाक में इन अल्फाज के साथ किया गया है। फ़इज़ा जाअ वअदु उलाहुम बअसना अलैकुम इबादन लना उली बअसिन शदीदिन वजासु खिलाल दियार व कान वअदन मफ़ऊला। फिर जब उन 2 मरतबा में पहली बार का वादा आया तो हमने तुम पर अपने बंदे भेजे जो सख्त लड़ाई वाले थे, तो वो शहरों के अंदर तुम्हारी तलाश के लिए घुस गए और ये एक वादा था जिसे पूरा होना था। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम और 2 शेर। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं बख्त नसर हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम के पास आया तो उन्हें भी कैद में डालने का हुक्म दिया। फिर उसने 2 शेर मंगवाए जिन्हें एक खुश्क कुएं में फेंका और हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम को भी उसी कुएं में डालकर ऊपर से कुएं का मुंह बंद कर दिया। फिर 5 दिन बाद उसे खोला तो ये देखकर हैरान रह गया कि हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम खड़े होकर नमाज अदा फरमा रहे हैं और दोनों शेर कुएं के एक कोने में बैठे हैं। उन शेरों ने हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम को कुछ भी ना कहा। बख्त नसर ने कहा मुझे बताइए कि आपने क्या पढ़ा जिससे ये शेर आपसे दूर रहें। इरशाद फरमाया मैंने ये कहा था तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह ताला के लिए हैं जो अपना जिक्र करने वाले को भूलता नहीं। सब तारीफ़ें उस अल्लाह ताला के लिए हैं जो उसे नामुराद नहीं करता, जिसने उसे पुकारा। हर तारीफ़ उस अल्लाह ताला के लिए है जो अपने ऊपर भरोसा करने वाले को किसी और के सुपुर्द नहीं करता। हर तारीफ़ उस अल्लाह ताला के लिए है जो उस वक्त भी हमारी उम्मीद गाह होता है जब हम अपने आमाल के सबब बुरे गुमान में मुब्तला हो जाते हैं। सब तारीफ़ें उस अल्लाह ताला के लिए हैं जो हमारे कर्बो आलम के लम्हात में हमारी तकलीफ़ दूर कर देता है। सभी तारीफ़ें उस अल्लाह ताला के लिए हैं जो नेकी का बेहतरीन सिला अता फरमाता है। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह ताला के लिए हैं जो सब्र की जज़ा नजात की सूरत में अता करता है। जब उस कुएं में आप
علیہ السلام کو بھوک پیاس محسوس ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ملک شام میں حضرت ارمیہ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ حضرت دانیال علیہ السلام کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرے۔ انہوں نے عرض کی اے میرے رب، میں ارض مقدس میں ہوں جبکہ حضرت دانیال علیہ السلام عراق کے شہر بابل میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی ہم نے جس چیز کا حکم دیا ہے اسے تیار کرو، ہم اسے بھیج دیں گے جو تمہیں اور تمہارے تیار کردہ کھانے پینے کے سامان کو اٹھا کر بابل پہنچا دے۔ چنانچہ جب حضرت ارمیہ علیہ السلام نے کھانا تیار کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا جس نے حضرت ارمیہ علیہ السلام اور آپ کے تیار کردہ کھانے پینے کی چیزوں کو کنویں کے کنارے پر پہنچا دیا۔ گڑھے کے کنارے پر کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو حضرت دانیال علیہ السلام نے پوچھا کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں ارمیہ ہوں۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کیسے آنا ہوا؟ فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے پوچھا میرے رب نے مجھے یاد کیا ہے؟ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے جواب دیا جی ہاں۔ حضرت دانیال علیہ السلام کے مکاشفات اور خوابوں کی تعبیر۔ آپ علیہ السلام کشف میں اعلیٰ مقام اور خواب کی تعبیر بیان کرنے میں بہت مہارت رکھتے تھے۔ عہد نامہ قدیم میں بھی آپ علیہ السلام کے مکاشفات اور خوابوں کی تعبیر کا ذکر موجود ہے، جن میں سے ایک خواب کا خلاصہ یہ ہے کہ بابل کے بادشاہ بخت نصر نے ایک پریشان کن خواب دیکھا اور صبح اٹھا تو اسے وہ خواب بھی یاد نہ رہا، جس سے وہ مزید پریشان ہو گیا۔ بادشاہ نے حضرت دانیال علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ مجھے میرا خواب اور اس کی تعبیر بتا سکتے ہیں؟ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا اے بادشاہ، تو جس راز کے بارے میں پوچھ رہا ہے اسے کوئی دانشمند، جادوگر اور نجومی نہیں بتا سکتا۔ ہاں، آسمان کا مالک ایسا خدا ہے جو پوشیدہ راز کو ظاہر کرتا ہے۔ اس خدا نے بخت نصر کو اس کے خواب میں وہ بتا دیا جو ہونے والا ہے۔ اے بادشاہ، تو اپنے بستر پر لیٹے مستقبل کے بارے میں سوچ رہا تھا، اسی حال میں تجھے نیند آ گئی اور پوشیدہ چیزوں کو ظاہر کرنے والے خدا نے تجھے وہ کچھ دکھا دیا جو مستقبل میں ہونے والا ہے۔ خدا نے وہ راز مجھے بھی بتا دیا ہے۔ اے بادشاہ، خواب میں تو نے اپنے سامنے ایک بڑی مورتی کھڑی دیکھی، یہ بہت بڑی، چمکدار اور ہیبت ناک تھی۔ اس کا سر خالص سونے کا، سینہ اور بازو چاندی کے، پیٹ اور رانیں تانبے کی بنی ہوئی تھی۔ اس کی پنڈلیاں لوہے کی جبکہ قدم لوہے اور مٹی سے بنے تھے۔ جب تم اس مورتی کی جانب دیکھ رہے تھے تو تمہاری نظروں کے سامنے پتھر کا ایک ٹکڑا گر پڑا، حالانکہ اسے کسی شخص نے کاٹا نہیں تھا۔ پھر وہ ٹکڑا اس مورتی کے پیروں سے ٹکرایا تو پیر ٹکڑوں میں بٹ گئے، پھر مٹی، تانبا، چاندی اور سونا بھی چور چور ہو گئے۔ اس مورتی کے ٹکڑے کھیت میں بھوسے کی مانند پڑے تھے، پھر ہوا ان ٹکڑوں کو اڑا کر لے گئی اور وہاں کچھ بھی نہ بچا۔ پھر پتھر کا وہ ٹکڑا ایک بڑے پہاڑ کی شکل میں بدل گیا اور ساری زمین پر چھا گیا۔ اے بادشاہ، یہ تو رہا تمہارا خواب، اور اب ہم تمہیں اس کی تعبیر بتاتے ہیں۔ اے بادشاہ، تمہیں آسمان کے مالک خدا نے سلطنت، اختیار، شان و شوکت اور قوت عطا کی ہے۔ تم جنگل کے جانوروں اور پرندوں پر حکومت کرتے ہو، خواہ وہ کہیں بھی ہوں۔ اے بادشاہ، اس مورتی کے اوپر جو سونے کا سر تھا اس سے مراد تم ہو، چاندی کے حصے سے مراد تمہارے بعد آنے والی سلطنت ہیں جو تمہاری سلطنت کی طرح بڑی نہ ہوں گی۔ اس کے بعد ایک تیسری سلطنت آئے گی جو ساری زمین پر حکومت کرے گی، تانبے کے حصے سے اس سلطنت کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے بعد ایک چوتھی حکومت آئے گی جو لوہے کی مانند مضبوط ہوگی، جیسے لوہے سے چیزیں ٹوٹ کر چکنا چور ہو جاتی ہیں، ایسے ہی یہ چوتھی حکومت دوسری سلطنتوں کے ٹکڑے کر کے انہیں کچل ڈالے گی۔ اور جو تو نے مورتی کے پیر لوہے اور مٹی سے بنے دیکھے، اس سے مراد یہ ہے کہ چوتھی حکومت ایک تقسیم شدہ حکومت ہوگی۔ اس حکومت کا کچھ حصہ تو لوہے کی مانند مضبوط ہوگا اور کچھ مٹی کی طرح کمزور۔ تم نے جو لوہے کی مٹی سے ملا ہوا دیکھا، اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے لوہا اور مٹی کبھی آپس میں مل نہیں سکتے، اسی طرح چوتھی حکومت کے لوگوں میں باہمی ہم آہنگی نہ ہوگی۔ انہی دنوں میں آسمان کا مالک خدا ایک سلطنت قائم فرمائے گا جو ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، اس میں تبدیلی اور زوال نہ آئے گا۔ یہ تمام اور ان کے بادشاہوں پر غالب آ کر ان کی حکومتوں کا خاتمہ کر دے گی اور قیامت تک قائم رہے گی۔ یہ اس پتھر کی تعبیر ہے جسے تو نے پہاڑ سے کسی توڑنے والے کے بغیر ٹوٹتے دیکھا، یہاں تک کہ اس نے لوہے، تانبے اور چاندی، سونے کو چکنا چور کر دیا۔ بنی اسرائیل نے طویل عرصے تک بخت نصر کا ظلم، ستم اور
قید و بند کی صحبتیں برداشت کی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ یہ لوگ سچے دل سے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی نافرمانیوں پر معافی کے طلبگار ہوئے، اپنے گناہوں سے توبہ کی اور تکبر و فساد سے باز آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر یوں کرم فرمایا کہ انہیں اپنے اوپر مسلط لوگوں پر غلبہ عطا کر دیا، مال و دولت اور ان کے بیٹوں سے ان کی مدد فرمائی اور ان کی تعداد کو بڑھا دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ثم وددنا لکم القوۃ علیہم وامددناکم باموال وبنین وجعلناکم اکثر نفیرا ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا۔ پھر ہم نے تمہارا غلبہ ان پر الٹ دیا اور مالوں اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کی اور ہم نے تمہاری تعداد بھی زیادہ کر دی۔ اگر تم بھلائی کرو گے تو تم اپنے لیے ہی بہتر کرو گے اور اگر تم برا کرو گے تو تمہاری جانوں کے لیے ہی ہوگا۔ اس غلبے کی صورت یوں ہوئی کہ جب ملک فارس کے ایک بادشاہ نے بابل پر حملہ کیا اور بخت نصر کی فوجوں کو شکست دے کر بابل فتح کر لیا، اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کے دل میں بنی اسرائیل کے لیے شفقت ڈالی، چنانچہ اس نے انہیں قید سے آزاد کر دیا۔ پھر انہیں ان کے وطن روانہ کر کے حضرت دانیال علیہ السلام کو ان کا بادشاہ مقرر کر دیا۔ حضرت ابو الاشعث احمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک حضرت دانیال علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی کہ ان کی تدفین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کرے۔ آپ علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی اور بعد وفات آپ علیہ السلام کا جسم پاک صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے زمانے تک ایک تابوت میں رہا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے تستر کو فتح کیا تو وہاں تابوت میں ایک شخص کا جسم تھا۔ وہاں کے لوگ اس تابوت کے وسیلے سے غلبہ و بارش طلب کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خط لکھا اور سارا واقعہ سنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں میں سے ایک نبی ہیں، ان کے بدن پاک کو نہ آگ کھاتی ہے نہ زمین۔ تم اور تمہارا ایک ساتھی کوئی ایسی جگہ دیکھو جس کا تم دونوں کے علاوہ کسی کو علم نہ ہو، وہاں اس تابوت کو دفن کر دو۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گمنام جگہ پر ان کی تدفین فرما دی۔ ایک روایت میں ہے کہ شام کی فتوحات کے دوران تستر کے مقام پر اسلامی لشکر کو حضرت دانیال علیہ السلام کا جسد اطہر ملا۔ ان کے جسد مبارک کے ساتھ بہت سا مال بھی رکھا ہوا تھا اور ساتھ ہی یہ تحریر تھا، جو بھی اپنی حاجات کے لیے مخصوص وقت تک یہ مال لینا چاہے تو لے لے، مگر وقت پر واپس کر دے ورنہ اسے برس کی بیماری لگ جائے گی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری اللہ تعالیٰ عنہ حصول برکت کے لیے ان سے لپٹ گئے اور جسد اطہر کو بوسہ دیا۔ پھر امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بارے میں ایک مکتوب روانہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ انہیں غسل و کفن دے کر ان کی نماز جنازہ بھی ادا کرو اور انہیں ویسے دفناؤ جیسے انبیاء کرام علیہ السلام کی تدفین کی جاتی ہے، اور ان کے قریب سے جو مال ملا ہے اسے بیت المال میں جمع کرا دو۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری اللہ تعالیٰ عنہ نے ویسا ہی کیا جیسا انہیں حکم دیا گیا۔ آپ علیہ السلام کے جسد اطہر کے پاس جو مال ملا اس کے متعلق حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت دانیال علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اس مال کے وارث مسلمان ہوں۔ یہ دعا یوں قبول ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے جسد اطہر کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ظاہر کر دیا، جنہوں نے آپ علیہ السلام کے جسد اطہر کو دوبارہ غسل و کفن دیا اور مسلمان آپ کے جسد اطہر کے پاس موجود مال کے وارث بن گئے۔ احادیث میں حضرت دانیال علیہ السلام کا تذکرہ۔ مسلم شریف کی حدیث پاک میں ہے، حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، ہم میں سے بعض لوگ خط کھینچتے ہیں، یعنی علم رمل کے طریقے سے خطوط کھینچ کر غیبی خبریں معلوم کرتے ہیں، ان کا یہ عمل اسلامی شریعت کی روح سے جائز ہے یا نہیں؟ ارشاد فرمایا، انبیاء کرام علیہ السلام میں سے ایک نبی خط کھینچتے تھے تو جس کی لکیر ان کے خط کے موافق ہو تو وہ درست ہے۔ اس حدیث پاک میں جن نبی علیہ السلام کا ذکر ہے ان سے متعلق شارحین کا ایک قول یہ ہے کہ ان سے مراد حضرت ادریس علیہ السلام ہے اور ایک قول یہ ہے کہ ان سے مراد حضرت دانیال علیہ السلام ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں، جب تم ایسی وادی میں ہو جہاں تمہیں درندوں کا ڈر ہو تو یوں کہو، اعوذ بربی دانیال والجبی من شر الاسد، میں حضرت دانیال علیہ السلام اور کنویں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں شیر کے شر سے۔